نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کی ذات کے حوالے سے ان کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذکر علی عبادت، کہ علی کا تذکرہ کرنا، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ گویا یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک لوگوں کا ذکر، صالحین کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر، یہ بھی دراصل ایک زاویے سے اللہ ہی کی یاد ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب کسی نیک بندے پر، صالح بندے پر جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نیک انسان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، چونکہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ گویا جن کے ذریعے سے ہمیں ولایت عطا کی جا رہی ہے، ختمی مرتبہ علیہ السلام جن کے بارے میں فرما رہے ہیں، جس کو میں پیارا لگتا ہوں اس کو یہ علی بھی پیارا لگتا ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ سو جس کے لیے میں ولی ہوں اس کے لیے علی بھی ولی ہے۔ اور دراصل قرآن مجید نے ختمی مرتبہ علیہ السلام کی یہ تعریف بیان فرمائی، النبی اولیٰ من المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ولی ہیں ہر مومن، ان کی جانوں سے بھی زیادہ، اور نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، کہ وہ ہم سے زیادہ ہمارے قریب بھی ہیں، اولیٰ بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ تو چونکہ وہ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہمارے ولی ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں یہ شان عطا کی کہ النبی اولیٰ من المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں کے ان سے بھی زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں۔ تو جس طرح یہاں لفظ آیا النبی اولیٰ، کہ نبی ولی ہے، گویا ہر نبی کا اپنا مقام، لیکن میرے آقا و مولا علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا ہر مومن کے، جس بندے
مسلمان جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جو بندہ مومن ہے، تو مومن کی پہچان یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ تصور رکھتا ہے کہ نبی مجھ سے میری جان کے بھی زیادہ مالک ہیں اور قریب ہیں۔ یہ اولا کا ایک معنی بہنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی طرف نسبت دی، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کا گویا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، گویا جسے میں محبوب ہوں اسے علی بھی محبوب ہے۔ تو اس کا معنی یہ نکلے گا کہ اگر کوئی علی سے محبت کرے تو گویا رسول اللہ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر کوئی علی سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہا۔ گویا علی کو محبوب جاننا رسول اللہ کو محبوب جاننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جاننا دراصل اللہ سے محبت ہے۔ تو ان کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ احادیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ میں اس وقت جس پہلو کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بے پناہ علوم سے نوازا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضور کے علم کی شان اور اس کی رفعت اور بلندی کا کیا عالم ہوگا کہ جب باب علم جو ہے، یعنی جنہیں اس شہر علم کا دروازہ قرار دیا جا رہا ہے، کہ حضور نے خود کو شہر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جن کو دروازہ کہا جا رہا ہے ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ پوچھو۔ یہ بات کوئی عام بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یہ میری شان میں اتری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بس اہل ذکر سے سوال کیا کرو جو تم نہ جانتے ہو، یعنی جو کچھ بھی نہیں جانتے اس کی بابت اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ انہیں کیونکہ مدینۃ العلم کا دروازہ قرار دیا جا رہا ہے، شہر علم کا دروازہ قرار دیا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ جو فیضان محمدی ہے، وہ جو مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے علوم اور معارف کے سمندر ہیں، ان سمندروں تک پہنچنے کا راستہ علی ہے۔ ان تک پہنچنے کا راستہ گویا علی کو چھوڑ کر علم مصطفیٰ کا فیض کوئی پائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ انا مدینۃ العلم و علی و بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ان کی علم کی رفعت، ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور ان کی حکمت کے اتنے پہلو ہیں، جب انسان دیکھتا ہے تو ششدر رہ جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں بڑا فطین بنایا تھا، بڑا ذہین بنایا ہے، اور ان کی عدل کی مثال دی جاتی ہے، تقوی کی مثال دی جاتی ہے، جرت کی مثال دی جاتی ہے، بہادری کی مثال دی جاتی ہے، تقوی میں، علم میں، فضل میں، حلم میں، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے میں،
جرت میں، بہادری میں، ذہانت میں، فطانت میں شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ اس طرح کا مقام کسی اور کے ہاں آپ کو نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ دو لوگ سفر کر رہے تھے، ہم سفر تھے، اکٹھے سفر کر رہے تھے، راستے میں رکے ایک جگہ پر۔ جب وہ وہاں رکے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں جب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے مل کر تو ایک تیسرا شخص آ گیا، تو انہوں نے اسے دعوت دی، پوچھا، تو وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ اب یہ 3 لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب وہ شخص واپس جانے لگا تو اس نے 8 دینار یا 8 درہم ان کو دیے کہ انہیں آپس میں تقسیم کر لیں۔ وہ 8 درہم یا دینار دے کر چلا گیا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس شخص نے 5 درہم اپنے پاس رکھے اور 3 درہم دوسرے شخص کو دیے جس کی 3 روٹیاں تھیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، چونکہ کھانا ہم نے مل کر کھایا ہے، تینوں نے ہم نے کھانا مل کر کھایا ہے، اس لیے یہ جو درہم ہے، یہ جو دینار ہے، یہ جو رقم ہے، اسے بھی ہم مل کر تقسیم کریں، برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ یعنی اس نے 8 درہم دیے ہیں تو 4 مجھے دیں، 4 اب اپنے پاس ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری روٹیاں زیادہ تھیں، 5 میری روٹیاں تھیں تو 5 درہم میرے ہوئے، 3 روٹیاں آپ کی تھیں، 3 درہم آپ کے ہوئے۔ خیر یہ مقدمہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں لایا گیا تو جب شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اس شخص کو فرمایا کہ جس کی 3 روٹیاں تھیں اس سے کہا کہ بھئی بہتر ہے کہ یہ 3 دینار لے لو، 3 درہم لے لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور، عدل کیجئے، جو میرا حق بنے گا وہ مجھے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تیرا فائدہ اسی میں ہے کہ تو 3 درہم یا 3 دینار لے لے۔ اس نے کہا نہیں جی، مجھے آپ فیصلہ فرمائیں حق کے ساتھ، عدل کیجئے۔ تو شیر خدا نے کیا فیصلہ کیا؟ احساس ہوتا ہے کہ ذہانت کیا ہوتی ہے، فطانت کیا ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ اچھا ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے۔ تو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے بھی ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے تو اس کے کل ٹکڑے ہو گئے 9۔ 3 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے تو 9 ہو گئے۔ اور جس کی 5 روٹیاں تھیں تو ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے تو اس کے کل ٹکڑے بن گئے 15۔ اب دونوں کو ملائیں، 15 ٹکڑے اس کے تھے اور 9 ٹکڑے اس کے تھے، تو یہ کل ٹکڑے بن گئے 24۔ تو کھانے والے کتنے تھے؟ 3، کیونکہ وہ تیسرا مسافر آ گیا تھا۔ کھانے والے 3 تھے۔ اب فرمایا کہ تینوں نے برابر کا کھانا کھایا؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ 8 ٹکڑے۔ ٹوٹل ٹکڑے کتنے ہیں؟ 24۔ اب آئے کتنے ہر ایک کے حصے میں؟ 8 ٹکڑے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جس کی 3 روٹیاں تھیں، کہا کہ تو ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، تو تو نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے، 1 تیرا ٹکڑا مہمان نے کھایا ہے۔ اور جس کے 15 ٹکڑے تھے 8 اس نے کھائے اور 7 اس کے ٹکڑے کس نے کھائے؟ مہمان نے کھائے۔ کہا کہ 8 درہم اور 8 دینار میں سے
7 درہم اور دینار کس کے بنتے ہیں؟ 1 درہم تیرا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، ان کی ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کمال۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب اس کی 5 روٹیاں تھیں اور اس کی 3 روٹیاں تھیں اور یہ کل 8 روٹیاں تھیں، اور جب تیسرا شخص ان کے ساتھ آ کر شامل ہوا تو 3 لوگوں نے کھائے اور ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے، تو 24 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے ایک کو آتے، لہذا 8 دینار آپ نے اس طرح سے تقسیم۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک مقدمہ ان کی بارگاہ میں لایا گیا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ 17 اونٹ تھے، 17 اونٹ۔ تو ایک روایت کے مطابق بزنس پارٹنر تھے، ان کا آپس میں معاملہ تھا۔ ایک روایت میں یہ کہ ایک شخص جب فوت ہونے لگا تو اس کے 3 بیٹے تھے، تو اس نے وصیت کی کہ یہ جو میرے 17 اونٹ ہیں، یہ جو بڑا بیٹا ہے اس کو آدھے دینے، نصف یہ لے گا، جو درمیانہ ہے اسے تیسرا حصہ دینا ہے، اور جو سب سے چھوٹا ہے اسے 9واں حصہ دینا ہے۔ اب یہ معاملہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں لایا گیا کہ 17 اونٹ ہیں، انہیں کیسے تقسیم کریں؟ تو عرض یہ کیا گیا کہ حضور انہیں تقسیم کیجئے، اس طرح سے تقسیم کریں کہ نہ اونٹوں کو ذبح کرنا پڑے، اونٹ ذبح بھی نہ ہو کہ ہم اسے اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں، نہ بیچ کر ان کی رقم تقسیم کرنی پڑے کہ ہم بیچنا بھی نہیں چاہتے، اپنے استعمال میں بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ تقسیم کر دیں جس طرح سے وصیت کی۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ جو اونٹ ہیں 17 انہیں ایک قطار میں کھڑا کیجیے۔ انہیں کھڑا کر دیا گیا اونٹوں کو ایک قطار میں۔ پھر اس کے بعد یہ کیا گیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ بیت المال میں سے آپ جو ہے ایک اونٹ اس میں داخل کر دیں۔ اب ایک اونٹ بیت المال میں سے لایا گیا، اس کو اس کے اندر شامل کر دیا گیا، کل اونٹ ہو گئے 18۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آدھے ہیں یہ بڑے بیٹے کو دینے ہیں، تو 18 میں سے 9 کس کو دے دیے؟ بڑے بیٹے کو۔ اب درمیان والے کو دینے تھے تو اس کا حصہ ان ٹوٹل 18 میں سے 6 بنا، 6 اس کو دے دیے گئے، کیونکہ تیسرا حصہ اسے دینا تھا۔ 18 کو 3 پر تقسیم کریں تو وہ 6 بنتے ہیں، 6 اسے دے دیے۔ اب جو چھوٹا بیٹا تھا اسے 9واں حصہ دینا تھا، تو 9ویں حصے کے مطابق 2 اونٹ اسے دے دیے۔ اب 9 بڑے کو ملے، 6 درمیانے کو ملے، اور 2 اونٹ جو ہے وہ چھوٹے کو ملے۔ یہ ٹوٹل 17 اونٹ ہو گئے۔ 17 جو ان کے اونٹ تھے وہ ان کے درمیان تقسیم کر کے وہ ایک اونٹ جو بچا وہ جو بیت المال سے لایا گیا تھا، فرمایا کہ اسے دوبارہ بیت المال میں دے۔ اللہ اکبر کبیر، کیا زبردست ہے۔ اسی طرح ایک اور ان کی فضائل اور مناقب میں، ان کی سیرت کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ یہ 7 دوست تھے، یہ 7 لوگ اکٹھے مل کر کوفہ میں گئے، مگر یہ وہاں سے 6 واپس آئے ہیں، اور میرا یقین یہ ہے کہ انہوں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے، مگر یہ مانتے نہیں ہیں، بتاتے بھی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ ان 6 لوگوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لایا گیا۔ اب وہاں ان کے پاس گواہ تو تھے نہیں، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذرا ذہانت اور فطانت دیکھیے، اس کا عالم دیکھیے۔ انہوں نے کیا کیا
کہ وہ جو 6 لوگ تھے انہیں مسجد میں بلوا کر ان کو الگ الگ ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، علیحدہ دور دور انہیں باندھ۔ پہلے آپ نے ان سے ویسے پوچھا کہ مان جائیں کہ وہ جو 7واں شخص ہے وہ کہاں ہے، غیب ہے، وہ نہیں مانتے۔ تو آپ نے کیا کیا، پہلے شخص کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، ایسے قریب جا کر کھڑے ہو کر باقی 6 کو وہ جو 6 لوگ تھے ایک کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، باقی 5 کو یہ لگا کہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، قریب اس سے کان قریب کر کے اس کے ساتھ جیسے بات اس کی سن رہے ہوں، سنتے رہے تھے، خاموش رہے، خاموش، بات نہیں کی۔ اور پھر یکدم پیچھے ہٹے اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو باقی 5 کھڑے تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے ساتھی نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور اس نے مان لیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب دوسرے شخص کو دوسرے ستون کے ساتھ دور تھا، وہ ستون وہاں باندھا ہوا تھا، وہاں تشریف لائے۔ اب اس سے آ کر پوچھا کہ اب بتاؤ بھائی، تم بتاؤ، اب تم اب بھی انکار کرتے ہو؟ بات کیا کی، اب تم اب بھی انکار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میرے ساتھی نے مان لیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، تو ہم سب کے سب 6 کے 6 شخص شامل تھے اور ہماری نیت خراب ہو گئی تھی، اس شخص کے مال کو بٹورنے کے لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اب پھر مولا علی کرم اللہ وجہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پھر دوسرے ستون کی طرف آئے، اب اس شخص سے بھی یہی کہا کہ بھلا اب تم انکار کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میرے باقی 2 ساتھیوں نے مان لیا ہے تو میں کیوں انکار کروں؟ حتیٰ کہ پھر پہلے پھر اگلے اس شخص کی طرف 5 کے 5 لوگوں نے اعتراف کیا، مگر پہلا جو شخص تھا چھٹا، اس نے اعتراف نہیں کیا تھا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ان سب پر حد جاری ہوگی، ان 6 کے 6 لوگوں پر۔ تو وہ جو پہلا شخص تھا وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے تو اعتراف نہیں کیا، میں نے تو نہیں مانا تھا، آپ تو خاموش کھڑے تھے، آپ نے ایسے بلند آواز کہہ دیا اللہ اکبر کبیرہ، جس سے میرے باقی ساتھیوں کو مغالطہ لگا کہ شاید میں نے بتا دیا ہے، میں نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا، کہا کہ تم سب نے مل کر اس شخص کو قتل کیا ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ تجھے بھی ان کے ساتھ سزا ملے گی، اگرچہ تو نے جرم کا اعتراف نہیں کیا، مگر یہ 5 لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم سب نے مل کر یہ جرم کیا ہے، تو ان 5 کی گواہی پر تجھے بھی سزا۔ یعنی اتنی ذہانت اور اتنی فطانت اللہ کریم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کو عطا کی۔ اور پھر عبادت کے اندر، زہد کے اندر، ورع کے اندر، تقوی کے اندر جس مقام پر وہ فائز ہیں، وہاں کم کم ہمیں شخصیات نظر آتی ہیں۔ جہاد کے درمیان ایک شخص یہودی جو تھا وہ سامنے تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ نے اس پر گرفت پا لی اور اس کے سینے پر چڑھ کر تلوار سے وار کرنے لگے، قریب تھا کہ اس کا سر قلم ہو جاتا۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ موت سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، شیر خدا کی گرفت تھی، حیدر کرار کی گرفت تھی، تو اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، مضبوط ہاتھوں میں۔ تو کیا اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا دیکھا کہ اب بس سر قلم ہونے والا ہے، تو شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ کے چہرے پہ تھوک دیا اسے۔ اب جب چہرے پر تھوکتا ہے وہ شخص، وہ بھی شیر خدا کے چہرے پر، تو عام حالات میں اگر ہم ذرا سوچیں کہ اس طرح کا کوئی جرنیل، کوئی طاقتور شخص ہوتا، کوئی فوجی ہوتا جس کے گرفت کے اندر دشمن آگے موجود ہوتا اور وہ دشمن اس کے چہرے پہ تھوکتا، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا؟ ہمارا رویہ یقیناً یہی ہوتا کہ پہلے تو ایک تلوار کے وار سے اسے قتل کر رہے تھے نا، تو پھر اب اسے پکڑ کر
باندھ کر دوبارہ اذیت دے دے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر قسطوں میں شاید ہم اسے ایسا کریں، مگر نہیں، یہ آگے مولا علی کرم اللہ وجہہ جن کے بارے میں ابن عساکر کی روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں النظر الی علی عبادت وفی روایت النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، وہ چہرہ جسے تکنا بھی عبادت تھا اس پر اس نے تھوکا۔ جب اس شخص نے تھوکا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر تو شیر خدا کا عمل کیا تھا؟ آپ نے چلتی ہوئی تلوار کو روکا، روک کر تلوار کو سائڈ پہ کیا، اس کے سینے سے نیچے اتر آئے، اسے کہا جا تجھے معاف کیا ہے۔ وہ شخص ششدر اور حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فرمانے لگے کہ دیکھو میرا اور تمہارا کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں تھا، میرا اور تمہارا کوئی ذاتی اناد تو نہیں تھا، تجھ سے کوئی میرا تعصب تو نہیں تھا، عداوت تو نہیں تھی، تجھ سے میری کوئی دشمنی تو نہیں، میری اور تمہاری دشمنی تو صرف یہ ہے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، مصطفیٰ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، چونکہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے، تو میں صرف اسلام کی خاطر جہاد میں تھا، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے قتل کر رہا تھا، تو جس گھڑی تجھے پر میں تلوار چلانے لگا تو وہ تو رضائے الہی کے لیے چلا رہا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے چلا رہا تھا، مگر جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، جب غصہ آ گیا تو نفس نے کہا کہ اسے ذرا ٹکا کر قتل کرو، اور میں نے اسی لمحے اپنے نفس کو مخاطب کر کر کہا کہ جو کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اس میں اپنے نفس کو بھی شامل کر لوں۔ اب چونکہ اس نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے اور مجھے غصہ آ گیا ہے تو اب اگر اسے قتل کروں گا وہ یہ جائز تو ہوگا مگر اس میں میرا غصہ شامل ہو جائے گا، وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا وہ وہی رہ جائے گا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ سامعین محترم، حاضرین کرام، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، جہاں اپنی سوچ کو کنٹرول کرے، اپنی فہم کو کنٹرول کرے، اپنے شعور کو گرفت میں لائے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ جسم کو اللہ کی غلامی میں دے، جسم کو صرف اللہ کی بندگی میں دے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خواہشات نفس پر کنٹرول کرے۔ نفس اگر اسے دنیا کی طرف بلائے تو اس کو چھوڑ دے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کا کام ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اپنی زندگی کو بتانا گزارنا، اس کے روز و شب اس طرح سے بندہ گزارے، اس کی کوشش کرے، اس کی سٹرگل کرے، اس کی تگ و دو کرے کہ اس کے اندر سے ہر خیر باہر نکل جائے، حتیٰ کہ خواہشات نفس بھی اس میں سے نکل جائیں، اور خالصتاً بندے کا وہ عمل اللہ کے لیے رہ جائے کہ ہر کام کا مطمع نظر مرکز و محور یہ ہونا چاہیے کہ مولا تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، مولا تیری رضا کو چاہتے ہیں، تیرے مکھڑے کے طالب ہیں، ہم کیا ہماری زندگیاں کیا سب کچھ تیرے لیے ہیں، اپنی خواہشات پر بھی ہم کنٹرول کریں گے۔